ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے وادنو با وادنو با وادنو با، ہائے حضرت میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ، میں تو ہلاک ہو گیا، حضرت میں ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے، آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ ان کا حضرت بڑے بڑے پاپ کر لیے میں نے، بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ تو آپ نے کہا یہ مت کہ، یہ کہ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یہ کہ صحابی سے کہلوائے کہ صحابی نے کہا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، میرے عملوں پر مجھے اتنی امید نہیں ہے جتنی مجھے تیری رحمت پر امید ہے۔ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، یہ کہ صحابی سے کہا۔ تو صحابی نے کہا اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ آپ نے فرمایا اور کہ، تو صحابی نے پھر کہا، آپ نے فرمایا اور کہ، پھر کہا اور کہ، پھر کہا، پھر آپ نے ایک گھپ ماری، یہ کہا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جا۔ یہ رستے بتائے گناہ معاف کرانے کے۔ ابھی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں خالی مغفرت کی حدیثیں، تقریباً 190 تو میں نے جمع کر لی ہیں، 190 کہ کون سے عمل پر کھانا روزانہ ہم کھاتے ہیں، خالی کھانے کے بعد اتنی دعا پڑھ لو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کتنی آسان ہے، چھوٹا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بعد آدمی پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس پڑھنے والے کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ روزانہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تو کپڑا پہنتے وقت میں روزانہ خالی یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بہت آسان، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پوتے ہمارے چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور آسان۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ اگر عربی میں نہ آوے تو اردو میں کہو گے تو اللہ کو اردو بھی آتی ہے، میمن بھی آتی ہے، گجراتی زبان بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے۔ میں اردو کا ترجمہ بتا دوں آپ کو، کھانا کھایا، اب عربی کی دعا نہیں آتی، بعض بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے کہ عربی کے جملے کہاں سے، تو خالی آدمی اتنا کہے اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میرے منہ میں اتارنا ہے، تو نے میرا، یعنی میں تشریح کر رہا ہوں اس کی کہ بغیر میری طاقت کے، بغیر میری استعداد کے تو نے مجھے یہ روزی دی، تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے۔ بس اتنا جملہ کہا کہ اللہ نے کہا جا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف، جا۔ کپڑا پہنتے وقت میں اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میں کہاں سے خریدتا کیا کرتا، وہ تو نے مجھے عقل دی، تو نے پیسہ دیا، تو نے مجھے درزی دیا، تو نے سب کچھ کیا اللہ کا، میری کوئی طاقت نہیں، تیرا فضل تیرا کرم، یہ کپڑا تو مجھے پہنا رہا ہے، میری طاقت کچھ نہیں ہے۔ بس اتنا کہا، اللہ نے کہا جا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف، جا۔ پچھلے گناہ معاف یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اگلے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب، یعنی آگے اللہ گناہوں سے اسے بچاتا رہے گا۔ بذل المجہود میں یہ لکھا ہے شیخ نے کہ اگلے گناہ کا معاف ہونے کا تو کیا مطلب کہ آگے جو ہے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے، اندھا جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلا دیا، 40 قدم،
تو حضور فرماتے ہیں 40 قدم چلانے والے کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. وہ شیطان کے مقابلے میں یہ حدیث ہے جو وہاں اس نے دادا گیری کی تھی نا اوپر، یہ کہا اللہ پاک وہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو بیٹھنا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وہ معافی مانگتے رہیں گے، میں معاف بھی کرتا رہوں گا. تو حضور نے اسباب بتا دیے. میں جو کتاب لکھ رہا ابھی چل رہی ہے، یعنی ابھی لکھوا رہا ہوں، روزانہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، تو تقریباً 190 حدیث ہے خالی معافی کی. یہ کرو معاف، یہ کرو، اندھے کا ہاتھ پکڑ کے چلا دو 40 قدم، یہ اگلے پچھلے گناہ معاف. جاؤ. اچھا اندھے کا ہاتھ پکڑ کے 40 قدم نہ چلا سکو تو کوئی اندھا جاتا ہو، آپ کار لے کر جا رہے ہیں تو اس کو کہو بھائی صاحب کہاں جانا ہے؟ وہ کہے گا مارکیٹ جانا ہے. اچھا میں بیٹھ جاؤں تو اسے مارکیٹ آپ نے اتار دیا. کہاں جانا ہے کہ فلاں دکان میں جانا، فلاں مسجد میں جانا، فلاں ریسٹورنٹ میں جانا، فلاں گیسٹ ہاؤس میں جانا. بٹھا دیا اور بٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا. وہ بھی 40 قدم میں آ جائے گا. کیا آدمی 40 قدم پکڑ کے تو نہیں؟ اور ایک روایت میں یہ ہے 40 قدم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا. مثلاً کیا مطلب کہ یہ مسجد ہے، کوئی اندھا ہے، اسے پیشاب کے لیے جانا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسے پیشاب خانے تک پہنچا دیا. یا اندھا ہے وہاں استنجا کر کے آ رہا ہے، اسے وضو کرنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اسے وضو تک خانے تک پہنچا دیا. پھر اس نے وضو کر لیا، اس کو مسجد کے کونے میں بٹھا دیا، یعنی اس کی منزل چاہے مختصر منزل ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اگلے پچھلے گناہ جا. کتنی سہولتیں کی، یہ اس کے مقابلے میں کی حضور نے. وہ شیطان نے جو اوپر دادا گیری کی، اللہ کو کہا کہ میں بیٹھوں گا اور میں یہ کروں گا. تکبر عزازیل راہ خار کر دے، یاد رکھنا. وہ تکبر میں گیا تھا کون کہ فرشتوں کو سبق پڑھانے والا، فرشتوں کو ایمان کی بات بتانے والا. معمولی تکبر آیا، یہ کہا جاؤ، ہمارے یہاں تکبر نہیں چلتی، اللہ کے یہاں بڑائی کا تکبر نہیں چلتی. کہ الکبریا اور ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے. یہ کہا جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یاد رکھنا. اور جو تکبر کرے گا تو اللہ اسے نیچا کرے گا. اسی لیے کہا کہ اکرام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اکرام کرتے تھے. تعجب ہوگا آپ کو کہ اگر کوئی مشرک بھی آتا نا حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک قوم کا بڑا ہے، قوم کا چودھری ہے مشرک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی احترام کرتے تھے. خطبہ دے رہے ہیں، بخاری شریف میں قصہ آتا ہے.